بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا دن یعنی 18 ذی الحجہ داماد رسول خلیفہ راشد ناشر قرآن مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج سے ٹھیک 1410 سال پہلے یعنی 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر نبی میں ظلماً شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے دن کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ویسے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اتنی شاندار تھی کہ اس کے ہر پہلو پر علماء نے روشنی ڈالنے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ خاص طور پر آپ کی زندگی کے وہ گمنام پہلو اجاگر کیے جائیں جن کے بارے میں آج کی نسل بہت کم جانتی ہے۔ حضرت کی زندگی کے بارے میں 15 باتیں بالخصوص آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 5 یا 6 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 یا 6 سال چھوٹے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ فیل سے 50 یا 55 دن کے بعد ہوئی۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے دادا عبد مناف پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد مناف کے بیٹے ہاشم کی اولاد میں سے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس کی اولاد میں سے تھے۔ تیسری خاص بات کہ بنو امیہ خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے اور یوں صحابہ میں 5ویں یا 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب انسان تھے۔ البتہ اپنے خاندان بنو امیہ میں سب سے پہلے نمبر پر آپ اسلام لائے۔ چوتھی خاص اور دلچسپ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم کی بیٹی تھیں، اور اس میں دلچسپ بات یہ کہ ام حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی ہیں جو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ساتھ توأم پیدا ہوئی تھیں۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی اور آپ کے والد حضرت عبداللہ اکٹھے پیدا ہوئے تھے، تو ام حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہیں۔ اس لحاظ سے والدہ کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گہری رشتہ داری ہے، جس طرح کہ والد کی طرف سے عبد مناف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے متصل ہو جاتا ہے، تو والدہ کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری تھی اور والد کی طرف سے بھی۔ 5ویں بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان آپ کے بچپنے میں ہی انتقال فرما چکے تھے، اس لیے آپ اپنے چچا حکم کے پاس رہتے تھے۔ حکم وہی شخص ہیں جن کے بیٹے مروان اور ان کی نسل نے 100 سال تک عالم اسلام پر حکومت کی، جس کو بنو امیہ خاندان کی حکومت کہا جاتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے پر آپ کے چچا حکم بہت ناراض ہوئے، گھر سے نکال دیا، مارا پیٹا، لیکن آپ کسی بھی قیمت پر اسلام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ چھٹی بات کہ آپ ایسے سلیم الفطرت انسان تھے کہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ تو کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی کوئی بدکاری کی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اعلیٰ اخلاق اور بہترین اوصاف کے حامل تھے۔ 7ویں خصوصیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کو، جو کہ عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے، ان کو چھوڑا اور شام کے علاقے فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت سارہ تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، تو یہ بھی آپ کی خصوصیت اور اولویت ہے۔ 8ویں بات کہ آپ انسانی تاریخ کی وہ منفرد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئی ہوں۔ کسی بھی امت میں یا کسی بھی نبی کے صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز اور شرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، انہی کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 3 بیٹے ان سے ہوئے، لیکن تینوں بچپن میں وہ وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی بیمار تھیں
آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کا خیال رکھیں، تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا اجر عطا فرمایا۔ بلکہ بدر سے واپسی پر جب غنائم تقسیم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اسی لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، یعنی وہ عظیم انسان جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ نویں بات کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے انصار اور مہاجرین میں مواخات، بھائی چارہ قائم کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات یعنی بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم فرمایا، اور جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے والے وہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10ویں خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر مکہ المکرمہ روانہ فرمایا بات چیت کے لیے۔ جب وہاں سے اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے 1400 صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر موت کی بیعت فرمائی کہ جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قدر و منزلت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اس سے بھی بڑی بات کہ جب تمام صحابہ بیعت کر کے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں، گویا کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس بیعت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا جو اعلان فرمایا ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ 11ویں بات کہ غزوہ تبوک جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساعۃ العسرہ فرمایا، مشکل گھڑی، اس غزوے میں سب سے زیادہ مالی تعاون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 900 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 سونے کی اشرفیاں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم کہ عثمان آج کے بعد آپ جو کچھ بھی کریں آپ بخشے بخشائے ہیں۔ 12ویں خصوصیت کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ناشر قرآن ہیں، یعنی انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں 6 نسخے قرآن پاک کے تیار کروائے اور بلاد اسلامیہ کی طرف روانہ فرمائے۔ آج تک انہی نسخوں کے مطابق قرآن پاک لکھا اور پڑھا جاتا ہے جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک دنیا میں جہاں بھی پڑھا جائے اس کا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچتا ہے۔ 13ویں خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جس طرح کے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر خوشی کے اثرات ظاہر تھے، تو ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو آپ نے یہ خواب ان کو سنایا، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دیں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ لشکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک جنگی بحری بیڑا تیار کیا جائے اور قبرص جو شام اور ترکی کے درمیان ایک جزیرہ ہے، فرمایا کہ وہاں پہ حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہ لشکر تیار کیا گیا، اور اس میں حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ شامل تھیں۔ تو یہ خواب اور بشارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پوری ہوئی۔ اور 14ویں خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 11 موقعوں پر آپ کو جنت کی بشارت دی، یعنی 11 مرتبہ زبان نبوت سے آپ کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان کیا گیا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز اور سعادت کی بات تھی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مستقل ویڈیو بنائیں گے کہ کس کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 15ویں اور آخری بات کہ جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے۔
آپ کے خون کا قطرہ قرآن پاک کی اس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کا معنی ہی یہی ہے کہ ان قریب اللہ ان سے نمٹ لیں گے، اور یوں قیامت کے دن آپ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ 23 ہجری کو آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، اور 35 ہجری یعنی 12 سال کی خلافت کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیارے ہو گئے۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان کے اوپر ایک آزمائش آئے گی اور اس آزمائش میں ان کو ظلماً شہید کیا جائے گا، وہ پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔